یہ آدمی تو ہمارے خیال میں ہے سیرت یہ کہہ رہی ہے کہ جو صحابہ بعض صحابہ تو وہ ہیں جن کے اسلام میں داخل ہونے کا وہی واقعہ ہے، جو صحابہ آپ پر جان دینے والے ہوتے تھے، آپ کا جو معاملہ اکرام کو ان کے ساتھ ہوتا تھا، اس سے بڑھ کر معاملہ اس شخص کا جو آپ کے قتل کے ارادے سے آتا ہے۔ کتنے کفار ایسے ہیں جو آپ کے قتل کے ارادے سے پورا انتظام کر کے آئے، میرے باپ پورے انتظام سے آئے تھے کہ میں جا کے آپ پر حملہ کروں گا، آپ نے اتنا اکرام کیا، اتنا قریب بٹھایا۔ جب فارس کے بادشاہ نے بلکہ کسرا نے جب آپ کو گرفتار کرنے کے لیے فوجی بھیجے تو آپ نے فوجیوں کا ایسا اکرام کیا، فوجی نہیں اسلام میں داخل ہو گئے، وہ وہاں انتظار کرتے رہے جب تک گرفتار میں لایا جائے گا۔ وہاں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہاں کا معاملہ نہیں ہے، تو آپ پہلے یہ سبق پڑھیے، اگر آپ کے دل و دماغ میں کہیں اس بات کا شبہ بھی ہے، ذرا سا تصور بھی ہے، یہ ہمارا اجتماع ہے، تو پھر یہ میں کہتا ہوں کہ پھر یہ نبوت والا کام ہرگز نہیں ہے، پھر یہ نبوت والا کام ہے۔ صاحب کہتا جو آدمی کسی اس دعوت کے میدان میں کسی شخص کو اپنا مخالف سمجھتا ہے وہ اس کام کے قابل نہیں۔ اس دعوت کے میدان میں کسی شخص کو اپنا مخالف سمجھتا ہے وہ اس دعوت کے میدان کے قابل ہی نہیں، وہ نہ سمجھنے میں کام کر رہا۔ جیسا کبھی مشہور فرماتے تھے کہ تبلیغ اس دعوت کے کام کو کرنے والا اگر اپنے آپ کو جماعت سمجھ رہا ہے تو پھر وہ امت میں تفریق پیدا کر رہا ہے۔ ہمارے یہاں جماعت کا لفظ اجتماع کا لفظ نہیں ہے، ہمارے یہاں جماعت کا لفظ تفریق کا لفظ ہے۔ ہماری جماعت وہ تفریق ہو اجتماع آپ حضرات سے دیکھیں ہریانہ کے اجتماع اب ہمارا کوئی اجتماع علاقائی ہے نہیں۔ میں کہتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کا کام ہی علاقائی نہیں ہے، تو آپ کے علاقائی چلو گئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بحثتی علاقائی نہیں، آپ کا کام ہی علاقائی نہیں ہے، تو آپ کے اس 1600 سال کے بعد کیا کسی کا اجتماع علاقائی ہے؟ ہمارے یہاں جماعت ہے، یہ عالمی اجتماع ہے، عالمی سطح کے تقاضے پورا کرنے کے لیے اجتماع ہے۔ اب اجتماع تعارف سے بہت آگے چلا گیا، جمع کر کے بیان کر لینا، جمع کر کے تقریر کر لینا، جمع کر کے آپ بولو کون تیار ہوگا راستے میں نکلنے کو، ہمارا کام اس سطح سے بہت آگے جا چکا ہے۔ تعارف یہ تو تعارف کی چیزیں ہیں، کام میں تعارف کرائیں اجتماع ہوتا ہے، ہمارا اجتماع کام کے تعارف نہیں ہوتا، ہمارے یہاں اجتماع ہوتا ہے عالمی سطح پر تقاضے پورے کروانے کے لیے لوگوں کو جمع کیا جاتا ہے۔ اس میں آپ سے رکھا کہ آپ پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بعض کافروں کی اور اپنے دشمنوں کی تعریف کیا کرتے تھے کہ فلاں آدمی بڑا کام کا ہے اور فلاں آدمی کے اندر بڑی صلاحیت ہے، صحابہ کو تعجب ہوتا ہے کہ وہ تو بڑا دشمن ہے آپ کا اور آپ کی تعریف کر رہے ہیں، میں بڑی صلاحیت کے اندر ہے اور فلاں کے اندر تو بڑی اچھی خصلتیں ہیں، بس اتنی بھی بات اگر مان جائے تو اس کے اندر بڑی اچھی خصلتیں ہیں۔ آپ یہ کہہ کر دشمنوں کو قریب بندرم کر جائے۔ میں نے آپ کیا کہ اجتماع ہونے جا رہا ہے، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، چھوٹا سا سوال، آپ کی بیٹی ہے، آپ اس کے بعد آپ اس کے والی ہیں، آپ ذمہ دار ہیں اس کے، اگر بیٹی کا رشتہ آ جائے کہیں سے اور آپ ہاں کرتے ہیں لڑکے والوں کو تو شرم آپ کا بیٹی کا نکاح بھی ہو جائے گا، شادی بھی ہو جائے گی، آپ اس کا اجر بھی ملے گا، آپ اس کے تائے سے، چچا سے، بھائی سے، بہن سے، رشتہ داروں سے، خالہ سے، پھوپھی سے
قریب دور کے رشتے داروں سے آپ مشورہ نہ کریں، شریف کہتی ہے شادی ہو جائے گی، لڑکی آپ کی ہے، آپ کو اختیار ہے۔ اگر آپ ایسا کر لیں تو آپ کا خاندان آپ سے کٹ جائے گا کہ اس لڑکے سے ہمارے جو کوئی رشتہ رہا، حالانکہ اس میں نہیں سنتے تھے، کوئی بھی نہیں سنتے تھے، چچا کہے گا اس سے تو ذکر کر دیتے، آپ اچانک بتا رہے لڑکی کی شادی ہو رہی ہے، ایسا رشتہ آیا تو کام کر رہے ہو۔ آپ سوچ لیجیے ایک خاندان نہیں کر سکتا ایک لڑکی کی شادی میں اگر آپ صحیح کے رشتے داروں سے مشورہ نہ کریں، آپ اتنے بڑے عالمی سطح پر اس دعوت کے کام کو آپ چلا لیں یہ سوچ کر کیا ہمارا علاقہ ہے، ہم جانے ہمارا کام ہے، ہم کر لیں گے۔ آپ فیصل ہیں، آپ شعبے کے ذمہ دار ہیں، کبھی کا مطلب کر لیں گے، ہمارے اختیار ہے۔ ایک خاندان جمع نہیں رہ سکتا ایک لڑکی کی شادی کے مشورے کے بغیر۔ آپ اتنے بڑے عالم کو جمع کر لیں گے، سب سے رائے نہیں ہو رہا ہے۔ میں آپ کو آسان مثال ہے، ایک گاؤں میں اس طرح رائے لیتے ہیں، تمہاری کیا رہا ہے، ماجد تمہاری کیا رہا ہے، وہ سیدھا کہہ رہا ہے سب میں نہیں کیا، ماجد تمہاری کیا رہا ہے، فوٹو بھیج رہا ہے، آپ کا مقصود ہے کہ جس سے تم رائے نہیں لوگے اس سے کام کیسے لوگے؟ آج ایک آدمی آپ رائے نہ لیں، کل اس سے آپ کو کام لیتے ہوئے شرم آئے گی کہ ہم نے اس سے کام میں تو رائے نہیں ہے، اس سے کام نہیں ہے۔ آپ اجتماعی فکر سے سب کو کام میں رکھیں۔ اگلی بات یہ ہے، کہ اللہ کی جتنی غیب مددیں ہیں، اللہ کی جتنی غیب مددیں ہیں، یہ ساری کی ساری مددیں یہ تو استغنا کے ساتھ اللہ کا مطلب یہ ہے کے مال کی حساب کیسے نہ ہمارے یہاں سوال ہے جس کی ضرورت ہے، کیونکہ جو آدمی اللہ کے گھر سے مستغنی ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی ضروریات کو پورا کرنے کا اپنے ذمہ لیتا ہے۔ یہ بے دخل میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے یہاں کام کے لیے، انتظام کے لیے، اجتماع کے لیے مال کا مطالبہ ہے۔ ہمارے سے تم مال سوال کر لو گے اس سے تم کام ہی رہ سکتے ہیں، وہ اپنے مال کو اپنی جان کے بچانے کے لیے خرچ کر دے گا، کل کو آپ کو اس کی تشریح کرتے ہوئے شرم آئے گی اور آپ کو بوجھ پڑے گا کہ اس نے بھی اتنا خرچہ کیا تھا، کما لو۔ اس کو بھی کم وقتی مالے کو یہ خیال ہوگا کہ میرا دنیا کمانا دین ہے کیونکہ میں جی پہ خرچ کر رہا ہوں۔ حالانکہ حدیث قرآن میں کسی کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کہ آدمی دین پر خرچ کرنے کے بعد دنیا کمائے، اسی کہیں دلیل نہیں، ثابت ہی نہیں ہے یہ کہ آدمی دنیا کمائے اس لیے جی پہ خرچ کرے، یہ فقیر ہے۔ یہ ہمارا ہمارے یہاں جان کا سوال، ہمارے یہاں جان کا سوال ہے، مال جان کے تابع ہے، ہمارے یہاں مال کا سوال نہیں، جان کا سوال۔ آپ دیکھیں گے کہ شریعت میں جانی عبادتیں عام ہیں اور مقدم ہیں، نماز روزہ سر پر پڑھ رہے، حج و زکوٰۃ سر پر پڑھ رہی ہے، لیکن نماز اور روزہ سر پر پڑھ جانی عبادت ہے۔ اس طرح ہمارے یہاں مال کا مطالبہ تو یہ کٹوک ہے کہ جن سے آپ مال کا مطالبہ کر لیں گے وہ آپ